آج مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی تھی۔ میں اپنا سر گھٹنوں پر رکھے بیٹھی تھی جب میری پڑوسن میرے پاس آئی۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ جب سے میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تب سے ہی وہ یہاں پر رہ رہے تھے۔ لمحے لمحے کا ساتھ تھا، آنا جانا لگا رہتا تھا، تو ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سی بڑی بات بھی ہم دونوں گھرانوں کو پتہ ہوتی تھی۔ اس کا نام بی بی شیریں تھا۔ شیریں سے میری اچھی بات چیت تھی، میں اپنا ہر دکھ غم اس کے ساتھ بانٹ دیا کرتی تھی۔ آج میں پریشان بیٹھی تھی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ پہلے تو میں نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ میرے چہرے سے پہچان گئی کہ کچھ تو ایسا ہے جو میں چھپا رہی ہوں۔ میں بھی زیادہ دیر تک اسے اپنے دل کی بات نہیں چھپا سکی اور اسے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وہ میری کوئی بات نہیں سنتی، کوئی کہنا نہیں مانتی، جو میں کہتی ہوں اس کا الٹ ہی کرے گی۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ میری بات سن کر وہ افسردہ ہو گئی، کہنے لگی کہ بات تو فکر والی ہے۔ واقعی میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی کی آزمائشیں بھی جلد سے جلد ختم ہو جائیں، مگر نہ جانے کیوں تمہاری آزمائشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس کی ذرا سی ہمدردی پا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ کون سا غم تھا جو مجھے یاد نہیں آ رہا تھا؟ ہر بات، ہر غم، ہر تکلیف مجھے اس وقت یاد آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی کمرے سے باہر آ گئی تھی اور ہنوز وہ منہ بسور کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شیریں نے بھی اسے بات کرنے کی، اسے بہلانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس تک نہ ہوئی۔ شیریں کہنے لگی کہ اسے کیا ہوا ہے، یہ کس بات پہ بضد ہے؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا، اس نے کوثر کی بیٹی کی فراق دیکھی ہے جو اس نے اپنی بیٹی کی سالگرہ کے لیے بنوائی ہے۔ جب سے یہ دیکھ کر آئی ہے تب سے ضد کر رہی ہے کہ اس کو بھی ویسا ہی لباس چاہیے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں 2 وقت کا کھانا پورا کروں یا میں اس کی فرمائشیں پوری کروں؟ زبان تو اسے اللہ نے نہیں دی، مگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو اس کو اللہ پاک نے دی ہے۔ کیا یہ نہیں سمجھ سکتی کہ اس کی ماں کی تکلیفیں اور پریشانیاں کیا ہیں؟ ماں کس طرح سے پیٹ کاٹ کر ان کے منہ میں نوالے ڈال رہی ہے؟ اور مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی اور اس نے ضد کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس بات پر میری ہمسائی نے کہا کہ یہ جو پچھلے محلے میں نئے امام صاحب آئے ہیں بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ ان کے پاس تو لوگ دور دور سے دم درود کروانے کے لیے آتے ہیں، ان سے دعا کروانے کے لیے آتے ہیں۔ تم اپنی بیٹی کو ان کو کیوں نہیں دکھاتی؟ ان سے اپنا مسئلہ بیان کرو۔ ان کی زبان میں بہت تاثیر رکھی ہے اللہ پاک نے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تمہارا یہ مسئلہ حل کر دیں گے اور تمہاری بیٹی بھی ان کے دم سے بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ مجھے ساتھ والے محلے کی رابعہ کا قصہ سنانے لگی تھی۔ اس کی بیٹی پر تو جنات کا سایہ تھا، اس کی بہت ہی بری حالت ہو جاتی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں عجیب حالت میں آ جاتے تھے۔ جوان بیٹی کی حالت ماں اور باپ دونوں کے لیے شرمندگی اور تکلیف کا باعث بنتی تھی۔ انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کا علاج کروانے کی کوشش کی، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا کہ دماغی مسئلہ نہ ہو، بہت سے حکیموں کو دکھایا، مگر اسے کہیں سے بھی افاقہ نہیں ہوا۔ اور جب سے اس کو امام صاحب سے دم کروایا جا رہا ہے وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں بھی امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی امام صاحب کے پاس ضرور جاؤں گی، ان سے اپنا مسئلہ ضرور بیان کروں گی۔ اور آج ہی شام کو میں اپنی بیٹی رمشا کو لے کر ان کے پاس چلی گئی تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک بزرگ انسان تھے، ان کا چہرہ بہت نورانی تھا اور اخلاق بھی بہترین تھا۔ اس وقت وہ اپنے گھر پر ہی موجود تھے اور گھر میں ان کی صرف زوجہ ہی موجود تھی۔ ان سے پتہ چلا کہ ان کی اولاد نہیں ہے، ان کا ایک 14-15 سال کا بیٹا تھا جو فوت ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے انہیں پھر اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ جب میں امام صاحب کے پاس رمشا کو لے کر گئی تو امام صاحب نے اسے ہمدردی کی نگاہ سے دیکھا۔ میری بات سن کر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ میری جہاں تک ممکن ہو سکے مدد کریں گے۔ میں روزانہ رمشا کو ان کے پاس لے کر جاتی تھی، ان سے دم کرواتی تھی۔ اس دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے رمشا کو سکول میں یا قرآن پاک پڑھانے کے لیے کیوں نہیں بھیجا ہے، تو میں نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا، کیونکہ میں نے اس کو جب بھی سکول میں داخل کروایا، جب بھی مسجد میں ڈالا، تو ان لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا
کہ وہ اس کو نہیں پڑھا سکتے اور اس کی موجودگی کی وجہ سے باقی بچے بھی متاثر ہوتے ہیں، ان کی پڑھائی بھی متاثر ہوتی ہے اور ان کے گھر والے بھی شکایت کرتے ہیں۔ میں نے 2-3 لوگوں کے پاس اس کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے بھیجا، مگر کوئی بھی اس کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ میری بیٹی ایک تو گونگی تھی اور دوسرا وہ سنتی بھی اونچا تھی۔ اس کو زیادہ توجہ کی ضرورت تھی۔ جب ہر طرف سے انکار ہو گیا تو میں نے اسے گھر پر پڑھانے کی کوشش کی، مگر وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے رضامند ہی نہیں ہوتی تھی، شرارتیں کرتی تھی، بہت تنگ کرتی تھی، بہت زیادہ۔ تب اللہ بخشے میری ساس زندہ تھی، وہ اپنی پوتی سے بے انتہا محبت کرتی تھیں اور جب میں اس کو مارتی تھی تو انہیں بہت غصہ آتا تھا۔ انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ تم اس کو مت پڑھایا کرو، اس کو میں خود ہی پڑھنا سکھا دوں گی۔ اس کے دوران میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور مجھے تو کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر عدت میں نے بہت مشکل سے وقت گزارا۔ میری ساس بوڑھی تھیں، بیمار تھیں، گھر سے باہر کرنے والے 100 کام تھے جو وہ نہیں کر سکتی تھیں۔ اس کے لیے کبھی کسی کی منتیں کرتی تو وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی۔ یہ بھی غنیمت تھی کہ ہمارے محلے میں زیادہ تر اچھے لوگ رہتے تھے اور یہاں پر سبھی متوسط طبقے کے لوگ رہتے تھے، سب ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے، دلوں میں ابھی محبت زندہ تھی، وہ ہماری بہت مدد کرتے تھے، ہمارے کام آتے تھے۔ لیکن کوئی کب تک کس کے لیے کتنا کر سکتا ہے؟ انسان کو اپنا بوجھ، اپنی ذمہ داری خود ہی اٹھانی پڑتی ہے۔ اور جب میری عدت مکمل ہو گئی تو بچے کی ذمہ داری اور اپنی باقی کی زندگی میرے سامنے سوالیہ نشان بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے گا۔ گھر سے باہر نکلنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کتنے ہی راستے میں آنے والے پتھر تھے، کتنی رکاوٹیں تھیں، کتنی دیواریں تھیں جن کو میں نے عبور کیا تھا۔ میرے پاس تعلیم نہیں تھی، میرے پاس ہنر نہیں تھا، اس لیے میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں یہ چیز سمجھتی تھی کہ محنت کرنے میں کوئی بھی ہار نہیں ہے، انسان کو کبھی بھی محنت سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ میں بھی اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور محنت سے کبھی بھی نہیں گھبراتی تھی، مگر اس دن میں ڈر گئی تھی، گھبرا گئی تھی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اکیلی عورت کا واقعے میں کوئی نہیں ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کو اکیلا دیکھ کر ہر کوئی اپنا حق سمجھنے لگتا ہے۔ اس دن میں حسب معمول جب کام کرنے کے لیے گئی تو میرے مالک نے مجھے شام تک کے لیے روک لیا۔ آج ان کے گھر میں کچھ مہمانوں کی آمد متوقع تھی اور آج گھر پہ کام زیادہ تھا۔ زیادہ پیسوں کی لالچ میں بھی رک گئی، کیونکہ میری ساس کی دوا ختم ہو چکی تھی اور ان کی دوا لانے کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے۔ میں اسی لالچ میں شام تک رک گئی تھی۔ آج پہلا دن تھا جب میں یہاں پہ شام کے وقت کام کر رہی تھی۔ گھر میں میرے علاوہ 2 ملازم تھے جو باہر کے کام کر رہے تھے اور میں اپنا کام نمٹا کر گھر جانے ہی لگی تھی جب اچانک سامنے سے صاحب آ گئے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے تھے اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ ان کے چہرے پہ اترنے والے رنگوں کو اور ان کی آنکھوں کی زبان کو میں کوئی نام نہیں دے سکی تھی۔ انہوں نے مجھے روکا اور کہا کہ چائے بنا کے چلی جانا، اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ چائے بنانے کے بعد میں ان کے کمرے میں جانے سے ہچکچا رہی تھی اور اس وقت آس پاس کوئی بھی ملازم نہیں تھا جس کے ذمے میں یہ کام لگا کے گھر چلی جاتی۔ ویسے بھی میں اس وقت اکیلی تھی اور ان کی بات ماننا بھی ضروری تھی، ورنہ وہ اس بات پر غصہ کر جاتے اور میں اس نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ ڈرتے ڈرتے جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ مجھ سے غلط بات کا تقاضا کرنے لگے۔ ان کی بات سن کر میں چکرا گئی تھی اور میں شرم سے زمین میں گر گئی۔ میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جاؤں۔ وہ میری مجبوریوں کو خرید رہے تھے، میری عزت کا سودا کرنا چاہتے تھے، جو کہ میرے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھا۔ میرے واضح انکار پر انہیں بہت غصہ آ گیا۔ وہ مجھے میری اوقات بتانے لگے۔ اسی دوران اوپر سے گھر کی مالکن بھی آ گئی تھی۔ انہوں نے بھی یہ سب کچھ سن لیا تھا اور ان کے چہرے کے تاثرات بہت ہی زیادہ ہیبت ناک تھے۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جاتی، انہوں نے اب تک کی تنخواہ میرے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا کہ کل سے میرے گھر میں نہیں آنا۔ میں نے ان کی بہت منتیں کی کہ انہیں کہا کہ یہ نوکری کرنا
میرے لیے بہت ضروری ہے، میری مجبوریاں ہیں، میری چھوٹی بیٹی ہے، مجھ پہ میری ساس کی ذمہ داری ہے، آپ مجھ پہ ظلم نہ کریں۔ مگر ان کی ایک ہی بات کی تکرار تھی کہ میں آئندہ ان کے گھر پہ نہیں آؤں گی اور مجھے کہیں بھی نوکری مل جائے گی۔ اس کے بعد میں گھر واپس آ گئی اور ضرورتوں کی ایک لمبی فہرست جو میری منتظر تھی، کتنے ہی زیادہ اخراجات تھے جو میں نے پورے کرنے تھے، ایک ایک کر کے وہ سارے پیسے ختم ہو گئے تھے۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا اور اب تو گھر کا راشن بھی ختم ہونے کو تھا۔ اوپر سے میری بیٹی کی ضد فرمائش نے پورا کرنا میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ پھر میں نے اپنی دوست شیریں سے ساری بات کی تو پھر مجھے ایک اور جگہ پر کام کرنے کے لیے لے آئی۔ یہ ایک بیوہ خاتون تھی، بہت ہی نیک اور خدادرس خاتون تھی۔ میں نے انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، پھر انہوں نے مجھے اپنے گھر میں نوکری کے لیے رکھ لیا تھا اور یہاں پر میں بہت آسانی کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ یہاں پر کوئی ایسا مرد نہیں تھا جسے مجھے خطرہ ہوتا، جو مجھ پہ بری نظر رکھتا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے مجھے مستقل طور پر فائدہ ہو۔ اس کے لیے میں نے کوئی ہنر سیکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شام کے وقت میں جب چھٹی کر کے جاتی تو ایک عورت کے پاس میں سلائی سیکھنے لگی تھی اور آدھی رات تک میں سلائی کا کام کرتی رہتی تھی۔ اب میں بہت ہی زیادہ محنت کرنے لگی تھی، بلکہ مشینی انداز میں زندگی گزارنے لگی تھی۔ مجھے اپنی ساس کا بہت زیادہ سہارا تھا۔ میرا دل یہ سوچ کر ہی کانپ جاتا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ ایک ان کے سہارے پر ہی تو میں جی رہی تھی۔ مجھے ان کا سہارا تھا۔ اکثر مجھے تنہائی کا احساس ستاتا تھا اور اکیلا پن، ذمہ داریاں، ان سب چیزوں نے مل کر مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ اوپر سے اولاد بھی اللہ پاک نے ایسی دی تھی جو کسی آزمائش سے کم نہیں تھی۔ میں اتنی زیادہ محنت سے کام کاج نہیں تھکتی تھی جتنا مجھے اپنی بیٹی تھکا دیا کرتی تھی۔ اس کی تکلیف، اس کی اذیت، اس کا ضدی پن مجھے بہت دکھ دیتا تھا اور میں بہت زیادہ یہ سوچ کر پریشان ہوتی تھی کہ اس کا مستقبل کا کیا ہوگا، کون اس کو اپنائے گا، کون اس کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا، اور اگر میں دنیا سے چلی گئی، مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹی کو کون سنبھالے گا، اس کا کون خیال رکھے گا، اس کو کون دیکھے گا۔ میں نے دنیا کو اچھے سے پرکھا تھا، دیکھا تھا، سمجھا تھا اور میں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس دنیا کے مرد کسی بھیڑیے سے کم نہیں ہیں۔ وہ کسی بھی معصوم کلی کو نوچنے سے باز نہیں رہ سکتے، بس انہیں موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو ان سب لوگوں سے، ساری دنیا سے بچا کے رکھوں، اور اس دن میں کام میں مصروف تھی اور اس وقت میری بیٹی 12 سال کی تھی۔ اب میں نے سلائی کا بھی بہت زیادہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ لوگوں کی اجرت پہ کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، جس سے میری تمام ضرورتیں اور اخراجات بآسانی پورے ہو جاتے تھے۔ پھر ایک دن میری ساس مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھے ان کا جانا شدت سے محسوس ہوا تھا، اور نہیں تو کم از کم رمشا کو تو دیکھ لیا کرتی تھی۔ ہر وقت ان کی نظر رمشا پر ہوتی تھی، وہ کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اور میں آرام سے اپنا کام کر لیا کرتی تھی۔ اور اب مجھے آٹے دال کے بھاؤ کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا۔ اس دن میں اپنے کام میں مصروف تھی۔ میں بے خیالی میں اپنے ماضی میں کھو کر رہ گئی تھی۔ اپنا بچپن، جوانی، مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا اور یہ سوچ کر افسردہ ہو رہی تھی کہ میں نے ساری زندگی آزمائشوں اور تکلیفوں میں گزار دی تھی۔ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب میں نے خوشی کے ساتھ بسر کیا ہو، جس دن میرے دل میں اطمینان اور سکون کا بسیرا ہو۔ جیسے ہی میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی، میں نے ہیرا کو آواز دے دی، اسے پکارا، مگر اس نے میری کسی پکار کا جواب نہیں دیا۔ اب تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں نے پورے گھر میں تلاش کیا، مگر وہ کہیں پہ بھی نہیں تھی، اور جب میں نے گلی میں مڑ کر دیکھا تو دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ شام ہونے والی تھی، ہر سو مغرب کا اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ میری پریشانی اور فکر میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے پوری گلی میں اس کو ڈھونڈا، مگر مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اچانک سے مجھے شیریں کا خیال آیا کہ اس کے شوہر کو بولوں کہ وہ رمشا کو تلاش کرے، مگر جب میں اس کے گھر میں گئی تو وہاں پر میں نے رمشا کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ یہ پل جو میں نے اذیت اور تکلیف میں گزارے تھے، کتنی ہی تکلیف دہ سوچ تھی جو میرے دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پر پل پڑی، اس کو بہت زیادہ مارا۔ میں نے اس کو کبھی غصے سے ڈانٹا تک نہیں تھا، کبھی اونچی آواز میں بولی تک نہیں تھی، اور اب میرا سارا غصہ اس پر اتر گیا تھا۔ شیریں نے بڑی مشکل سے مجھے اس سے علیحدہ کیا۔ تھک ہار کر میں رونے لگی۔ زندگی میں کیا مشکلات کم تھیں جو یہ لڑکی میری مشکلات اور پریشانیوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی ساس کی یاد آ رہی تھی۔ ان کی وجہ سے میں کتنے مسائل سے محفوظ تھی۔
اب سب لوگوں کو پتا تھا کہ میں اکیلی ہوں۔ محلے کے کئی بدفطرت لوگ مجھے اکیلا سمجھ کر میری جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ مجھے آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ کئی لوگوں نے مجھے شادی کے پیغامات بھی بھجوائے تھے، مگر میں اپنی بیٹی کے لیے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے اکیلے ہی زندگی گزارنی ہے۔ اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دینا ہے۔ اگر میں کسی غیر مرد سے شادی کر بھی لیتی تو نہ جانے وہ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ مجھے مرد ذات پر اعتبار نہیں رہا تھا اور میں اپنی بیٹی کو ان سب سے محفوظ اور دور رکھتی تھی۔ اور اب جب سے میں امام صاحب سے ملی تھی تو مرد کا میں نے ایک نیا روپ دیکھا تھا، جس کی نگاہوں میں عورت کے لیے عزت ہے، جو ایک محافظ بھی تھا مگر لٹیرا نہیں تھا۔ میں نے اسے عمر کے مردوں کو بہت ہی ٹھرکی پایا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ اس عمر کے باپ زیادہ تر خطرناک ہوتے ہیں، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس کو قرآن پاک بھی پڑھا دیا کریں گے تو یہ بات سن کر تو میری آدھی فکر کم ہو گئی تھی۔ میں اکثر یہ سوال سوچتی تھی کہ اگر آخرت میں مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ میں نے اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں سکھائی، اس کی تعلیم پر توجہ نہیں دی، تب میں کیا جواب دوں گی؟ اب میں رمشا کو 2 گھنٹے کے لیے امام صاحب کے پاس چھوڑ آیا کرتی تھی۔ کچھ دن کے بعد ہی میں اس پہ واضح طور پہ تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ وہ پہلے سے بہت بدل گئی تھی، بہت تمیزدار ہو گئی تھی، میری ہر بات ماننے لگی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ یہ امام صاحب کے دم کا ہی اثر ہے جس کی وجہ سے اس قدر بدل گئی ہے۔ اب میری پریشانی کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ امام صاحب اس کو باقاعدگی سے قرآن پاک کا سبق پڑھاتے تھے اور اس کو دم بھی کرواتے تھے۔ اب رمشا ان لوگوں کے ساتھ رہنے میں بہت خوشی محسوس کرتی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ اشارے سے مجھ سے کہنا شروع کر دیتی کہ میں نے اس بی بی جی کے گھر چھوڑ دوں، اور پھر جب میں اس کو دن میں 2-3 بار لینے کے لیے جاتی نہیں تھی تب تک وہ واپس نہیں آتی تھی۔ پچھلے کچھ دن سے رمشا کو بخار ہو رہا تھا، اس کو میں امام صاحب کے گھر پر نہیں لے جا سکی تھی۔ جتنے دن وہ گھر پر بیماری کی حالت میں رہی، وہ بار بار اس بات کا تقاضا کرتی رہی کہ اسے وہاں پر جانا ہے۔ میں نے اسے بہت مشکل سے بہلا کر رکھا۔ آج مجھے اس نے وہی ضد رمشا نظر آ رہی تھی، مگر اب مجھے اس پر غصہ نہیں آ رہا تھا، اس پر پیار آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری بیٹی پیار کی متلاشی تھی۔ وہ لوگ اس سے بہت پیار سے بات کرتے تھے، تبھی وہ بار بار ان کے گھر میں جاتی تھی۔ اس لیے میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب اس کو میں ڈانٹوں گی نہیں اور نہ ہی کبھی غصہ کروں گی، بلکہ ہمیشہ پیار سے سمجھاؤں گی۔ اور جب میں اسے پیار سے سمجھاتی تھی تو وہ میری بات سمجھ بھی جاتی تھی۔ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا اس کو گھر پہ رہتے ہوئے۔ اس دن بی بی جی بھی اسے خود دیکھنے کے لیے آئی تھی اور مجھے تاکید کر کے گئی کہ جب رمشا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو میں لازمی اس کو ان کے گھر میں لے کر آؤں۔ اور آج جب اس کی طبیعت سنبھلی تو مجھے بی بی جی کی تاکید یاد آ گئی اور میں اسے لے کر ان کے گھر میں آ گئی، مگر اس گھر میں ایک نوجوان لڑکا دیکھ کر ہچکچاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ بی بی جی نے بتایا کہ یہ ان کا بھانجا ہے، انہوں نے اسے بچپن سے پالا ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہا ہے۔ اب یہ کچھ دن سے اپنے ماں باپ کے پاس رہنے کے لیے گیا ہوا تھا اور اب ان کے پاس واپس آ گیا ہے۔ رمشا کو چھوڑ کر میں آ تو گئی تھی، مگر میرا دھیان بار بار وہیں پر تھا۔ بار بار اس لڑکے کا عکس میری نگاہوں میں آ جاتا تھا۔ امام صاحب اور بی بی جی تو بہت اچھے تھے، مگر میں اس لڑکے کو تو نہیں جانتی تھی، اس لیے میرا دماغ اور دل وہیں پر اٹکا ہوا تھا اور میں جلد ہی اس کو لینے کے لیے چلی گئی تھی، اور اب اکثر ہی میں اسے وہاں سے جلدی واپس لے آیا کرتی تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب میں اسے چھوڑنے کے لیے گئی تو پتہ چلا کہ وہ لڑکا پھر سے گاؤں میں گیا ہوا ہے۔ اس کی دادی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ کچھ دن ان کے پاس ہی رہے گا۔ مجھے جان کر اطمینان ہو گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری بیٹی کی طبیعت عجیب سی رہنے لگی تھی، وہ بالکل کھوئی سی رہتی، ہر وقت خاموش خاموش رہتی، ایسے لگتا جیسے اسے کوئی پریشانی ہے، جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہو۔ وہ محض 16 سال کی تھی، اس سے پہلے تو وہ بالکل بچوں کی طرح حرکتیں کرتی تھی۔ پریشان ہونا، سوچنا، غور و فکر کرنا، یہ اس کی عادتوں میں شامل ہی نہیں تھا، مگر اب میں اس کو دیکھ کر چونک گئی تھی، اور جب میں نے اسے ایک بار پوچھا کہ کیا بات ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگی، اور اس کی باتوں سے جو میں نے اندازہ لگایا وہ کہہ رہی تھی کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے، اور وہ بھی امام صاحب کے ساتھ۔ یہ سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر میں بے قرار ہو گئی، اور اس کے مجھ سے شادی کا تذکرہ سننا، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ امام صاحب نے ایسا کیا کیا تھا کہ یہ ان کے ساتھ شادی کرنے کی بات کر رہی تھی؟
وہ جو اس کے باپ سے بھی بہت بڑی عمر کے تھے، بھلا ان کے بارے میں رمشا ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ اب میرا غم اور غصے سے برا حال تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کر لوں۔ اس کے بعد رمشا نے بہت ضد کی کہ وہ ان کے گھر جائے گی، مگر میں نے اس پر سختی سے روک ٹوک شروع کر دی اور اسے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اب میں تمہیں آج کے بعد ان کے گھر نہیں جانے دوں گی۔ وہ بہت زیادہ واویلا کرنے لگی تھی، رونے لگی تھی، مگر مجھ پر اس کی کسی بات پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس کی ماں تھی، میں اس کا اچھا برا جانتی تھی، میں سمجھ سکتی تھی کہ امام صاحب کی اپنی بیوی سے اولاد نہیں ہو سکتی اور یقیناً اولاد کی خواہش میں وہ دوسری شادی کرنے کے چکر میں ہوں گے، اور اسی چکر میں انہوں نے میری معصوم سی بیٹی کو پھنسا لیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ اتنی کم عمر ہے، وہ اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں۔ میں غصے سے کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ صحن میں بیٹھی تھی جب اوپر سے شیریں آ گئی۔ میرا اور اس کا برسوں کا ساتھ تھا اور وہ میرے ہر رنگ سے واقف تھی۔ میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس نے جان لیا کہ میں اس وقت غصے میں ہوں، مگر سچ یہ تھا کہ میں نے غم اور غصے کی حالت میں تھی۔ میں نے زندگی میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد پر بھروسہ نہیں کیا تھا، اور وہ مرد بھی بھیڑیوں کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے بھی میری بیٹی پر بری ہی نظر رکھی تھی۔ شیریں نے جب مجھ سے اس بارے میں پوچھا کیوں اتنے غصے میں ہو، تو میں نے ٹال مٹول سے کام لینے کی کوشش کی، مگر جب اس نے اصرار کیا تو مجھے اسے حقیقت بتانی پڑی۔ سن کر اس کا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جو کہہ رہی ہوں سچ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بہت نیک ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، دوسروں کے ہمدرد، دوسروں کے خیر خواہ، اور رمشا تو بہت چھوٹی ہے، اس کے بارے میں وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ شیریں کہنے لگی اگر یہ بات درست ہے تو ان کی حقیقت پھر سب کے سامنے لانی چاہیے، تمہیں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہیے تھا اور انہیں شرم دلانی چاہیے تھی، اور پھر سب کو ان کی حقیقت بتانی چاہیے تھی۔ ایسے تمہاری بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس طرح تو ان کے پاس کتنی لڑکیاں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کل کو وہ کسی اور کے ساتھ برا کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کل کو ان کی جرأت مزید بڑھ جائے تو اس سے زیادہ برا کریں، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ برائی کو شروع سے ہی روک دیا جائے۔ شیریں کی باتیں مجھے بالکل ٹھیک لگ رہی تھیں، میں بھی یہی سوچنے لگی تھی کہ امام صاحب کو رنگے ہاتھوں پکڑتی ہوں، ان کو شرم دلاتی ہوں۔ اس کے بعد شیریں کے کہنے پر اگلے دن اس کو امام صاحب کے گھر لے آئی تھی، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ امام صاحب کی بیوی کو یہ سب کچھ نہیں پتا، اگر وہ بھی میری طرح اس سارے قصے سے لا علم تھی تو ان کے علم میں بھی یہ بات لانا بہت ضروری تھی۔ مگر بات شیریں کو بھی یہ تو ٹھیک تھی کہ جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا میں مجھ پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا اور میں نے اس پر عملی جامہ پہنانے کے بارے میں سوچا۔ اگلے دن میں رمشا کو لے کر ان کے گھر آ گئی اور محلے میں تھوڑی دیر کے لیے ایک عورت کے پاس بیٹھ گئی۔ ایسا میں نے دانستہ طور پر کیا تھا۔ امام صاحب یہ سمجھے کہ میں اپنے گھر جا چکی ہوں، اور وہی ہوا۔ جب میں ان کے گھر سے نکل رہی تھی تو میں نے بی بی جی کو اپنے گھر سے بڑی سی چادر میں لپیٹے ہوئے کہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ میں پوری جی جان سے کام کر رہ گئی تھی کہ میری بیٹی اس بھیڑیے کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کر دے۔ یہ سوچ کر میں بجلی کی رفتار کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوئی تھی، مگر گھر میں داخل ہونے کے بعد میں نے اپنی رفتار آہستہ کر دی تھی، اپنے قدموں کے ساتھ خاموشی کر دی تھی کہ انہیں میری موجودگی کا احساس نہ ہو، اور اس طرح سے میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ سکتی تھی۔ پھر جب میں اس کے کمرے کے پاس پہنچی تو اندر سے آتی آوازوں نے میرے قدم جکڑ لیے تھے، میری زبان کو پکڑ لیا تھا، سوچوں کو تالا لگا دیا تھا۔ مجھے خود سے شرم آ رہی تھی، میں نے جو سوچا تھا وہ کتنا غلط تھا، ان کے بارے میں اس قدر غلط سوچا۔ امام صاحب اس کو کہہ رہے تھے کہ وہ ان کی بیٹی جیسی ہے، وہ اس کی خواہش کا احترام کریں گے، اور جو اس کے دل میں ہے وہ اس کا نام لیے بغیر اس بات کو ضرور پورا کریں گے۔ رمشا انہیں روتے ہوئے اشاروں کنائیوں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کے بھانجے کو پسند کرنے لگی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو یہی بات ہے جو مجھے امام صاحب اس کی بات سمجھ گئے تھے۔ اس وقت بی بی جی گھر پہ داخل ہو گئیں اور مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ میں نے اپنی آنکھوں کی نمی کو بمشکل چھپایا اور انہیں کہا کہ رمشا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں اسے لینے کے لیے جلدی آ گئی۔ گھر آنے کے بعد میں نے شیریں کو بتایا کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، امام صاحب بہت اچھے انسان ہیں۔ یہ سن کر شیریں نے بھی اطمینان کا سانس لیا اور کہا کہ میں بھی تو تمہیں یہی کہہ رہی تھی کہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے،
اپنی بیٹی کی اصل بات تو میں نے اسے بھی نہیں بتائی تھی، اس سے بھی یہ بات میں نے چھپائی تھی، اور پھر کچھ دن کے بعد امام صاحب اپنے بھانجے کا رشتہ لینے کے لیے ہمارے گھر میں آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بھانجے کو اس شادی پر، اس رشتے پر اعتراض ہو۔ امام صاحب مسکرا کر کہنے لگے کہ میں اس کی رضامندی پر ہی یہاں آیا ہوں، ابھی میں صرف رشتہ پکا کرنا چاہتا ہوں، شادی 2-3 سال کے بعد ہی ہوگی۔ میرے لیے بھی اپنی بیٹی کی خوشی مقدم تھی، پہلی بار میں اس کے چہرے پر اتنے رنگ دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کا رشتہ امام صاحب کے بھانجے کے ساتھ طے کر دیا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ بے شک جو رب پیدا کرنے والا ہے وہ وسیلے بھی بنا دیتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنی بیٹی کے بارے میں فکر مند رہتی تھی کہ اس کو بیانے کے لیے کون آئے گا، اور اب میرے بیٹھے بٹھائے میری فکر دور ہو گئی تھی، اور اس کو اتنا اچھا گھر مل گیا تھا۔